شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس اهل زینبیه ای نگاه ارباب بغیر من سائر مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صلوات علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جناب ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا. فتمہن، جناب ابراہیم نے ان امتحانات کو کمپلیٹ کر لیا. پھر اس کے بعد ارشاد رب العزت ہوا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے لیڈر اور رہبر یا امام بنایا ہے. قال من ذریتی، جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ پالنے والے کیا یہ عہدہ ہماری ذریت اولاد تک پہنچے گا؟ قال، جواب ملا لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم ہمارا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس آیت شریفہ کی ضمن میں اسلام میں رہبری اور لیڈرشپ پہ جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں. کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے اسلام کے نظام اور سسٹم پہ بات کی تھی اور اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. یہاں پہ نظام سے متعلق ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے یہ ہمارے اس موضوع کے ذہن میں، ورنہ اسلام میں خود نظام یا سسٹم ایک بنیادی چیز ہے اور یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پہ گفتگو ہو، جس میں یہ پوائنٹس ذکر ہوں کہ نظام کے ہونے کے، سسٹم کے ہونے کے کیا فائدے ہیں، نہ ہونے سے کیا نقصانات ہیں، خدا نے کیوں، کس حد تک اہم ہے. اگرچہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مختلف طریقوں سے، الگ الگ طریقوں سے کلیئر بھی ہیں، روشن بھی ہیں، لیکن بہرحال ضرورت ہے کہ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو. صرف اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں تاکہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو یہ آئیڈیا ہو کہ جو نظام یا سسٹم پہ انہوں نے بات سنی ہے وہ ایک مکمل بات نہیں ہے، وہ کسی دوسرے ٹاپک کے اس کو واضح کرنے کے لیے اتنی بات پیش کرنے کی ضرورت تھی. یہ سسٹم پہ ہماری بات جیسا کہ آپ کو یاد ہے کل مکمل نہیں ہوئی تھی. ہم نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے سرکار سید الشہداء کے بعض اقوال پیش کیے تھے جس میں خود نظام سے متعلق، انسان کی عزت سے متعلق آپ کے بعض اقوال کچھ، پھر اس کے بعد خود امام حسین کا وہ لیٹر جس میں آپ نے اس بات کا شکوہ کیا تھا کہ سنتیں مرتی جا رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد آل ابی سفیان کے لیے سرکار سید الشہداء کا شکوہ
کہ اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت سے نہیں ڈرتے ہو تو کم سے کم آزادوں کی زندگی گزارو۔ یہ بھی ایک نظام سے متعلق پورا مکمل ایک ٹاپک ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد کب سمجھتا ہے اور واقعی آزاد کب ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہماری گفتگو میں یہ شامل نہیں ہے، صرف اتنا کہتے چلیں کہ بچہ بعض اوقات جب اپنے ماں باپ کی تربیت کو پسند نہیں کرتا تو یہ سمجھتا ہے کہ گھر سے بھاگ جانا آزادی ہے، جبکہ در واقع گھر میں رہنا آزادی ہے۔ یہ فرق ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے نظام کو توڑ کے بھاگ جانا آزادی نہیں ہے، نظام میں رہنا آزادی ہے۔ تفصیل ہے اس پہ، ائمہ کی اقوال اور سیرت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آخر میں ہماری بات اس مقام پہ ختم ہوئی تھی کہ خود رسول اکرم اور مولا کائنات دونوں نے اس نظام کو لے کے یہ بات پیش کی تھی۔ مولا رسول اکرم کا شکوہ تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور اس وقت لوگوں کے نزدیک بدعت سنت میں اور سنت بدعت میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی لوگ بدعت کو سنت سمجھیں گے اور سنت کو بدعت سمجھیں گے۔ کس کا شکوہ ہے؟ رسول کا شکوہ ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رسول کے اس شکوے میں کہیں شامل نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جس سے رسول شکایت کرے پھر وہ اپنے آپ کو کہاں بچا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مذہبی ایکٹیویٹیز پہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے درمیان بدعت سنت میں شامل ہو رہی ہے۔ جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ مولا کائنات کی اس حدیث کا کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بدعت وجود میں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی سنت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ وعدہ تھا اور بس یہیں سے ہم اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں۔ ہر انسان کے کام کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے، کتنا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہر چیز کی کیپیسٹی ہوتی ہے، حتیٰ حیوان پہ بھی بوجھ لادا جائے تو اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کے بھی کام کرنے کی کیپیسٹی ہے ایک، جس طریقے سے کھانے میں ایک انسان کی مقدار معین ہے، اتنا کھائے گا۔ اب آپ اس کو کوئی دوسری چیز زیادہ کھلا دیں گے تو جو کھا رہا اس میں سے کم ہو جائے گا، ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ ایسے ہی کام کی بھی کیپیسٹی ہے۔ خداوند متعال انسان کے مزاج کو جانتا ہے، انسان کی کیپیسٹی کو پہچانتا ہے، اس کے حساب سے اس نے قوانین بنائے۔ اب اگر ان قوانین میں، ان رولز میں اضافہ ہوگا تو ادھر سے کچھ کم ہو جائے گا۔ اسی کو مولا کائنات نے کہا ہے کہ جب بدعت میں اضافہ ہوگا، بدعت وجود میں آئے گی تو سنت کم ہو جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج دشمنان اسلام جو قانون اسلام سے کھیلنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بہت قاعدے سے اس بات کو محسوس کیا، جس کے نتیجے میں وہی چاہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ ہر روز ایک نئی چیز وجود میں آئے اور مسلمانوں کے درمیان رائج ہو جائے، تاکہ مسلمان اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اصل اسلام کو فالو نہ کرنے پائے۔ یہ باقاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ پھر ہم اپنا ایک وعدہ پورا کریں گے جو ہم نے آپ سے کیا تھا کہ بعض اوقات جو ہم سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، دین سوشل میڈیا سے نہیں ملتا ہے۔ الحمدللہ آج کل بہت آسانی ہے، ہمارے مراجع کی سائٹس اویلیبل ہے، آپ ان کو میل کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ واقعی علماء ہیں، علماء کی شکل میں نہیں، جو واقعی علماء ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ ہر بستی میں موجود ہیں، آپ ان سے کسی مسئلے کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ خود علماء سے رابطے کے لیے اس سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں آپ، فون، واٹس ایپ، فیس بک، میل، کچھ بھی ہو۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ آیا ہو وہ صحیح ہو۔ مثلا ہم آپ کو ایک آدھ دو مثال دیتے ہیں۔ بعض اوقات میسیج چلتے ہیں کہ یہ میسیج ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اگر آپ نے اس کو اتنے لوگوں کو فارورڈ کیا تو گڈ لک، نہیں کیا تو بیڈ لک، اس میں تفصیل ہوتی۔ کتنے بیچارے ابھی بھی آج کے اس زمانے میں بھی کتنے قوم میں اتنے ایسے نادان اور جاہل ہیں کہ وہ بیچارے فٹافٹ کرتے ہیں۔ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے اس کے ریزن کو دیکھیے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یا ایک مثال ہم اور دے دیں پھر دونوں کو ساتھ میں واضح کریں۔ عموماً ہر کچھ دن پہ ایک میسیج چلتا ہے، اتفاقاً آج ہمارے پاس یہ میسیج آیا اس ٹائپ کا، اتفاقاً آج ہی آیا۔ خوب حسب دستور
ہماری عادت ہے کہ ہم جو بھی چیز غلط ہوتی ہے فوراً اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ درس کربلا، یہ کربلا سے درس لیا ہے. یہ ہم سب کی عادت ہونی چاہیے. ہم نے ان سے بتایا کہ یہ غلط ہے، اور میسج ہم کو یاد بھی نہیں ہے، ہم کو پڑھ کے سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس پہ بھی عمل کرنے لگتے ہیں. فلاں فلاں دن میں یہ مصیبت آنے والی ہے، ان دنوں میں آپ پہ یہ ضروری ہے کہ فلاں فلاں سورہ پڑھ لیجئے. یہ آغا سیستانی نے کہا، کبھی آغا سیستانی کی طرف سے اور کبھی آغا خامنہئی کی طرف سے. غلط ہے، یہ نہیں کہا آغا سیستانی نے. یا بعض اوقات آغا سیستانی نے کہا ہے کہ مثلا شہد پہ، دودھ پہ، فلاں پہ نظر دلائیے، یہ کیجئے، وہ کیجئے. نہیں کہا، غلط ہے، یہ رانگ ہے. سوال اس بات کا کہ جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی تبلیغ ہو رہی، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ عمل اس سسٹم اور لیڈرشپ کی دوری کی بنیاد پہ، ایمان کے کمزور ہونے کی بنیاد پہ. وہ کیا ایمان کا کمزور ہونا؟ ایک سکسیس بزنس مین جب بزنس میں فیصلہ لیتا ہے تو یقین سے لیتا ہے یہ کریں گے تو ہم سکسیس ہوں گے، اور یہ کریں گے تو ہم سکسیس نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ فیصلہ. لیکن جو شک والا ہوتا ہے وہ ہر چیز میں مشکوک ہوتا ہے، لہٰذا سوچتا ہے کہ ادھر بھی تھوڑا کر لو، کچھ ادھر بھی کر لو، جو چل گیا چل گیا، نہیں چلا نہیں چلا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی دین میں ہے. جب انسان کو یقین ہوتا ہے دین میں تو اس کو معلوم ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، لہٰذا جو خدا چاہتا ہے اس کا وہ سختی سے پائبند ہوتا ہے. پھر اس آدمی کو آپ نماز میں دیر نہیں کرا سکتے. اس کو معلوم ہے کہ ہمارا خدا ہم سے نماز چاہ رہا ہے، اس کی نماز لیٹ نہیں ہوگی. لیکن جو مشکوک ہوتا ہے تو ایک طرف جہاں نماز میں تساہلی ہے اور پرابلمز ہو سکتی ہیں بعض اوقات، وہاں کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر صحیح ہوا تو ٹھیک، نشانے پہ لگ گیا، نہیں ہوا تو کیا مشکل، کوئی پرابلم تو نہیں. یہ ایمان کی کمزوری ہے. جو ایسے میسج فارورڈ ہوتے ہیں یا اس پہ عمل ہوتا ہے وہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ ہوتا ہے، علم کی کمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، سسٹم کے نہ جاننے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. بھیج دو 13 لوگوں کو. ایسا نہ ہو کہ نہ بھیجیں بیڈ لک ہو جائے تو کیا ہوگا، پھر بھیج دو. اگر صحیح ہوا تو گڈ لک، نہیں ہوا تو کیا نقصان، فارورڈ ہی تو کر رہے ہیں. ویسے بھی پیسہ تو نہیں خرچ ہونا، جہاں سارے میسج جا رہے ہیں وہاں یہ بھی جائے گا. واٹس ایپ بھی فری ہے، نیٹ بھی پیکج تو پڑا ہی ہے، جو بھی ہے وائی فائی جو بھی ہے، تو کچھ ایکسیس تو خرچ نہیں ہونا ہے، چلا جائے گا یہ بھی. ہاں صحیح ہے، آپ کا پیسہ نہیں خرچ ہوا لیکن ایمان ضرور خرچ ہو گیا. نظام میں آپ نے ایک نئی چیز داخل کر دی، آپ اس میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے یہ بات کی بات ہے، لیکن ہو گیا. یہ سسٹم میں ایک نئی چیز آپ نے داخل کر دی، یہ غلط ہے. یہ غلط. اصلاً کسی کو حق نہیں کہ جو چیز جائز نہیں ہے، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرنا جائز نہیں ہے. روایات ہیں ہمارے یہاں، یہ ایک نہیں، اس مفہوم پہ بہت سی روایتیں ہیں. ادخال الدین ما لیس فی الدین سے متعلق، جو چیز دین میں نہیں. یہ چیزیں جب آتی ہیں یہ دین کے عنوان سے ہی ہے، لہٰذا اتنے لوگوں کو بھیجو، یہ پڑھو، یہ فاتحہ، یہ نظر. یہ نظام کی پرابلم، سسٹم کی. نہیں جانتے، حد اقل ایک مشورہ لے لو، کسی سے پوچھ لے، کنفرم کر لیں اس کو. اس موضوع پہ جو دوسرا پوائنٹ ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ میسج بنتا کہاں ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک میسج بنایا، اتنے لوگوں کو بھیجو گے تو گڈ لک، نہیں بھیجو گے تو بیڈ لک. خود کسی امام کا قول نہیں ہے، معلوم ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہے. یا مثلا جیسے آغا سیستانی نے کہا کہ یہ نہیں کہا کچھ ہے، بار بار ہم کہیں نہیں کہا، ہم صرف میسج نقل کریں، نقل کفر ہے یہ پڑھ لو، یہ نظر دلا دو. تو خوب آغا سیستانی تو نہیں کہا، تو کہیں نہ کہیں تو اس جھوٹ کی بنیاد پڑی ہے. سوال اس بات کا کہ جھوٹ کی بنیاد کہاں پڑی ہے. یا تو خدا نخواستہ قوم میں سے کسی نے ڈالا ہے. یہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہماری قوم میں کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جو
یہ جھوٹ گڑھے گا اور یہ ابو ہریرہ کا کام کرے گا. اگر قوم میں سے کوئی اس کام کو نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ باہر سے آیا ہے. یہ اور بدتر، باہر سے آنا ایسے میسج کا اور بدتر ہے. اس کا مطلب کہ دشمن کو ہمارے اوپر اتنا کنٹرول ہو گیا کہ اگر وہ چاہے تو ایک میسج کو ہمارے بیچ میں سرکولیٹ کرا سکتا ہے. سوچنے کی چیز ہے یہ. آج وہ یہ کہہ رہا ہے، کل کو کوئی دوسری چیز کہے گا. اور بہت سی ایسی افواہیں جو پھیلتی ہیں، اور کتنے لوگ افواہوں پہ عمل کر لیں. افسوس تو اسی بات کا ہے کہ لوگ جس سختی اور پابندی سے دین پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس سختی سے افواہوں پہ عمل کرتے ہیں. نے کہیں پہ مثال دی تھی، اس لیے ہم تفصیل میں جائیں گے، صرف اشارے میں کہتے چلیں گے. ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی تھی کہ جو رات میں 4 بجے کا ٹائم تھا، اس ٹائم سوتا ہوگا پتھر کا ہو جائے گا. ٹھنڈ، سخت ٹھنڈ، لوگ صبح 8 بجے اٹھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن 4 بجے لوگ اپنے بستر کو چھوڑ کے گھر سے باہر تھے. یہ افواہ پہ عمل ہے. کس چیز پہ عمل ہے یہ؟ افواہ. تحقیق کی ضرورت لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں ہیں جو آ کے سسٹم سے ٹکراتی ہیں، نظام سے ٹکراتی ہیں. عزیزان محترم، اگر قوم اتنی کمزور ہو جائے کہ جو افواہوں پہ عمل کرنے لگے تو دشمن اس کو آسانی سے یوز کرتا ہے. آئیے ہم آپ کو مثال دیں تاریخ سے. جو تاریخ سے مثالیں دی جاتی ہیں، در واقع یہ منبر، مجالس، خطبہ، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا. مجالس اور خطبے کا کام یہ ہے کہ بتایا جائے کیا کرنا ہے. 1400 سال پہلے کی ائمہ کی جو باتیں پیش ہوتی ہیں وہ اس لیے پیش ہوتی ہیں تاکہ بعنوان دلیل ہو، ہمارے لیے راستہ بنے، ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے. اگر نگیٹو چیزیں ہیں تو وہ ہمارے لیے ہدایت یا عبرت کا ذریعہ بنے. وہ آئیے ہم آپ کو 1-2 مثال پیش کرتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو افواہوں پہ عمل ہوئی. مثلا شام والے جس وقت انہوں نے سنا کہ امام علی شہید ہوئے ہیں مسجد میں تو کیا کہا انہوں نے؟ بہت مشہور چیز ہے تاکہ نتیجہ آسانی سے آپ حاصل کر لیں. یہی تو کہا کہ علی اور مسجد میں. یہ افواہ میں اتنی طاقت ہے کہ شام والوں کے نزدیک امام علی جیسی ذات کو کہ جو مجسمہ نماز ہے اس کو نعوذ باللہ بے نمازی بنا دیا. کس نے یہ کام کیا؟ افواہ نے یہ کام کیا ہے. یہ افواہ میں طاقت ہے. اور ایک مثال دیں آپ کو. کوفے میں جس وقت جناب مسلم تھے اور جناب مسلم سے جنگ ہو رہی تھی کوفے والوں کی، پوری ایک تفصیل ہم کو اسے نہیں چھیڑنا ہے. ذرا سا کوفے والے ہمت کرتے تو یہ جنگ کا پورا نقشہ بدلا ہوا ہوتا اور ابن زیاد کی مجال نہیں تھی کہ جیت سکتا تھا. افسوس یہ کہ کوفے والے نکلے نہیں، ورنہ وہ مسلم جو تنہا اتنی گھمسان کی جنگ کر رہے تھے، اگر کچھ کوفے والے اور 18,000 جنہوں نے بیعت کی تھی کچھ نکل آئے ہوتے تو کیا مجال تھی کہ ابن زیاد جیت جاتا. یہ کوفے والوں کے نہ نکلنے کے پیچھے جو ریزن ہیں وہ کیا؟ ایک خوف کون سا؟ ایک تو یہ خوف تھا، اعلان ہو گیا تھا کہ جو بھی مسلم کو سپورٹ کرے گا اس کی جان و مال حلال ہے. چونکہ اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں تھا اور امام کو بلا لیا تھا، لہٰذا وہ امام کے آنے کو یا جناب مسلم امام کے نمائندے کے آنے کو برداشت نہیں کر سکے اور نصرت کے لیے نہیں نکلے. خوب یہ تفصیلی گفتگو اس میں نہیں جا رہا، ہم کو آپ کے سامنے افواہ پیش کرنی ہے. دوسرا خوف افواہ کا تھا. کیا افواہ تھی؟ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ شام سے ایک لشکر چل چکا ہے جو کوفے آ رہا ہے، راستے میں عنقریب پہنچنے والا. کوئی لشکر نہیں آنے والا تھا. آج تک کوئی لشکر نہیں آیا شام سے کوفے. 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی لشکر نہیں پہنچا. کوئی لشکر نہیں تھا، جھوٹ تھا. خود ایک کربلا کی جنگ کو اگر آپ انالائز کریں، تفصیل سے دیکھیں تو کربلا کی جنگ میں بہت سارے کام افواہوں کی بنیاد پہ ہوئے. بہت سارے کام. دشمن نے اکثر جنگوں میں اہل بیت کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا رسول کے واقعی جو پیروکار ہیں ان کے خلاف کئی جگہوں پہ افواہوں سے کام لیا. اور آج ہمارے یہاں ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں، ہمارے مراجع کو لے کے پھیل رہی ہیں، ہمارے سسٹم کو لے کے افواہیں پھیل رہی ہیں. یہ افواہیں دین میں نقصان پہنچاتی ہیں. لہٰذا سب سے ہماری پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ
ہم اپنے آپ کو ان افواہوں سے بچائیں تاکہ دشمن ہم سے فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ اب آئیے، یہ جو سسٹم ہے، اب سسٹم اور افواہ کے بیچ کا فرق کیا ہے؟ اگر انسان ذرا سا بھی افواہ پہ غور کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ افواہ کا عقل سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بھی غور کرے گا تو افواہوں، جو بھی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں ان کا عقل سے بہت تعلق نہیں ہوتا ہے، جبکہ ہمارا دین عین عقل کے مطابق ہے۔ یہ جو نئی نئی رسمیں رائج ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں، وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بتائیں گے تو شاید کئی مجلس اس میں نکل جائیں جس میں یہ فہرست بیان کی جائے کہ ابھی موجودہ زمانے میں نئی نئی چیزیں جو دین میں ایڈ ہوئی ہیں، جو 100-200 سال پہلے ایڈ ہوئی ہیں وہ تو چھوڑے، اچھی خاصی فہرست نہیں کی۔ ان میں سے کوئی ایسی نہیں جو عقل کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین عقل ہے۔ ہر وہ چیز کی جو عقل کے مطابق انسان کے لیے ضروری تھی وہ خداوند متعال نے روز اول ایڈ کر دی تھی، کوئی چیز ایسی نہیں بچی۔ دین اور افواہ کے بیچ میں عقل اور جذبات کا فرق ہے۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا دین عقل کو چھوڑ کے جذبات کی طرف جا رہا ہے۔ ہم جذبات کی بنیاد پہ دین فالو کر رہے ہیں، عقل کی بنیاد پہ نہیں، عقل سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دوسرے جو نان مسلم ہیں وہ ہمارے اسلام کو، نظام کو دیکھتے ہیں لیکن امپریس نہیں ہو پاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اوریجنل سسٹم نہیں ہے، یہ مکس کیا ہوا سسٹم ہے۔ مثال دیں، بات اور واضح ہو۔ مثلا وہ لوگ کی جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، نئے شیعہ ہوتے ہیں، تو وہ رسومات سے تھوڑا سا باہر ہوتے ہیں، ان کے پاس کلیئر اور اوریجنل دین ہوتا ہے، وہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ خوب برا نہ لگے اگر آپ لوگوں کو تو نائجیریا کی مثال، نائجیریا میں اسلام بہت بعد میں پہنچا ہے لیکن پھیلا بہت تیز ہے، پھیلا بہت تیز ہے، اور دشمن کو بھی جو ہمارے مراکز ہیں وہاں کا اسلام نہیں کھلا، نائجیریا کا زیادہ کھلا۔ اس پہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، کیوں ایسا ہے کہ ہمارے مراکز کا اسلام دشمن کو جو پرانے مراکز ہیں وہ نہیں کھل رہا، نائجیریا کا اسلام کھل رہا ہے، لہٰذا پورا فورس کیا نائجیریا پہ، 1-2 حملے ہوئے، کم لوگوں کو قتل کیا، کم پرابلمز، آج تک آغا زکزکی اریسٹ ہے، پریشان ہے، گھر ان کا اجڑ گیا۔ یہ نئے مسلمان تھے، ان کے پاس اصل سسٹم تھا اسلام کا، لہٰذا ہر دیکھنے والا اسلام کو، اس کی لاجک کو سمجھ کے بہت تیزی سے اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا تھا، تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، دشمن کو یہ کھل رہا تھا۔ نائجیریا میں، خود ہمیں آغا زکزکی پہ تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، وہ ایک تفصیلی موضوع الگ ہے۔ نائجیریا میں آغا زکزکی کی جو بھی تحریک تھی، جو بھی ایکٹیویٹیز تھی، کوئی ایکٹیویٹی انسانیت کے خلاف نہیں تھی، نائجیریا کی حکومت کے خلاف نہیں تھی۔ مثلا اگر قدس کے جلوس پہ ملیٹری حملہ کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے؟ قدس کے جلوس سے نائجیریا کی گورنمنٹ کو کیا پرابلم؟ تو یہ لنک بتاتا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے، پرابلم اس کو ہے، مشکل وہاں پہ ہے۔ لہٰذا جب یہ دین لاجک کے مطابق ہوگا، جب ہمارا اصل سسٹم ہوگا، تو اس اصل سسٹم کے مطابق ہر مسلمان کچھ نہ کہے کسی سے، صرف اسلام پہ عمل کرے، ایک چلتا پھرتا مبلغ ہوگا۔ اسی چیز کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، لوگوں کو زبان کے علاوہ دعوت دو، بولو مت، عمل سے دعوت دو۔ کیا عمل ہے؟ یہ اسلام کو فالو کرو، اسی سسٹم، یہ جو سسٹم ہے اسلام کا، تم اسی پہ عمل کرو، لوگ خود بخود کھنچتے چلے جائیں گے۔ آج چونکہ ہم لوگ عقلی عمل سے، عقلی دین سے، اگرچہ تعجب اس پہ، چونکہ اگر آپ قرآن مجید تو دیکھیں تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو عقل کی طرف دعوت دیتی ہیں، تعقلون، یتفکرون، بہت ساری آیتیں، 1-2 نہیں، شاید 18-20 آیتیں یا اس سے زیادہ، کسی زمانے میں گرا تھا، ابھی ہم کو فگر بھی یاد نہیں رہ گیا۔ بہت سی آیتیں ہیں کہ جو فکر پہ دعوت دیتی ہیں، سوچنے پہ دعوت دیتی ہیں۔ پورا اسلام عقل کے مطابق ہے، دین عقل ہے۔ ہماری جو روایات کی کتاب ہے، بہترین کتاب، مشہور ترین کتاب، معتبر ترین کتاب اصول کافی شروع ہی ہوتی ہے کتاب عقل سے۔ وہاں آیتیں عقل کے مطابق، یہاں روایتیں بھری ہوئی عقل کے مطابق۔ پھر اس کے باوجود بھی جب عمل کے میدان میں آتے ہیں، جب فالو کرنا ہوتا ہے، نظام اپنانا ہوتا ہے، تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم عقل کو چھوڑ دیتے ہیں؟
سوچنے کی چیز ہے. لہذا خود یہ سسٹم، یہ نظام ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے. یہی نظام کہ جو اسلام کا نظام ہے، سسٹم ہے، اگر ہم اس نظام پہ عمل کر لیں، اس سسٹم کو اپنا لیں، تو اسی سسٹم پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کام کو ہم ولایت کہتے ہیں. ولایت اور تقویٰ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس خدا کے سسٹم پہ عمل کرو. ولایت کیا ہے؟ جس کو ہم لیڈر مان رہے ہیں اس کو فالو کریں، اس کے نقش قدم، اسی کے نام ولایت ہے. ولایت زبانی دعوے کا نام نہیں. لیکن دو چیزیں ہمارے یہاں جو بہت اہم ہیں اور کسی قوم کے پاس نہیں. ہمارے لیے اس کی حفاظت بہت اہم ہے اور دشمن کو اس سے خطرہ بہت زیادہ ہے. ایک ولایت کا سسٹم اور ایک یہ عزاداری. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ہماری قوم میں اگر حیات ہے تو یا ولایت کی وجہ سے یا عزاداری کی وجہ سے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ایک نعرہ حیدری. اسی ولایت اور عزاداری کی وجہ سے. لیکن یہ ولایت اور عزاداری صرف لفظ کی حد، یہ عمل کا نام ہے. عزاداری یعنی عمل. روز اول ہماری گفتگو ہوئی ہے. عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین کو صرف یاد کر لیں. نہیں، عزاداری یعنی امام حسین کا راستہ، کربلا کا راستہ. ولایت یعنی عمل. جہاں پہ تولا و تبرہ کی بات ہوئی ہے تو تولا بھی فروع دین کا پارٹ ہے، تبرہ بھی فروع دین کا پارٹ ہے. فروع دین یعنی عمل. صرف کہہ دینا کافی نہیں. ہم نے ولایت و عزاداری کو کیسے یوز کیا ہے؟ ایک مثال دیں تو شاید ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات واضح ہو جائے گی. مثلا آپ ایک اپنے پسند کی بہترین لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لے کے آئے. شہر میں مثلا تنہا ماڈل تھا، کسی اور کے پاس نہیں تھا. بڑا فخر تھا. لا کے آپ نے اس کو اپنے یہاں گیریج میں کھڑا کیا. صبح اٹھے، آپ نے گاڑی باہر نکالی، سڑک پہ کھڑی کی، پڑوسیوں کو بلایا، کہا دیکھو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. راستہ چلنے والوں کو روکا، کہا دیکھو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس. دن بھر فخر کرتے رہے اور رات میں گاڑی کو لا کے پھر کھڑی کر دی. دوسرے دن پھر آپ نے صبح یہی کام کیا، شام تک کرتے رہے، پھر کھڑی کر دی. بات غلط ہے؟ غلط نہیں ہے. ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. لیکن جو آدمی دیکھے گا کہ اس انسان نے 1 مہینہ ہوا، 6 مہینہ ہوا گاڑی خریدی ہے، آج تک گاڑی سے کہیں گیا تو نہیں، خالی فخر کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. اس فخر کرنے سے اس کو کیا فائدہ ملنے والا؟ فخر غلط نہیں ہے، فخر صحیح ہے. فخر سمجھتے ہیں؟ فخر صحیح ہے. یہ احساس کہ ہمارے پاس ہے، اگرچہ وہ جتانا بھی بہت اچھی بات نہیں ہے ہر جگہ پہ، خاص کر کے مادیات میں، مال میں. یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز شمار ہوتی ہے. لیکن غلط نہیں ہے، رانگ نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. لیکن اس گاڑی کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ 6 مہینے سے اس کے دروازے پہ گاڑی کھڑی ہے، خالی دوسروں پہ طنز کر رہا ہے کہ تمہارے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے. استعمال تو آج تک نہیں کیا. تو جیسے ان کے پاس نہیں ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تم ہوتے ہوئے فائدہ نہیں اٹھا رہے. عزیزان محترم، اگر ہم خالی اس فخر میں اور طنز میں لگے رہیں کہ غدیر ہمارے پاس ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، ولایت ہمارے پاس ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، عزاداری ہمارے پاس ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، کربلا ہمارے پاس ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، تو خالی فخر ہم کو فائدہ نہیں پہنچانے والا. فائدہ اٹھانا ہے تو راہ ولایت پہ عمل کرنا ہوگا، کربلا کے راستے پہ چلنا ہوگا. جب چلیں گے وہ مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بغیر چلے ہوئے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تقوی صرف فخر کی بنیاد پہ نہیں آتا ہے، تقوی عمل کی بنیاد پہ آتا ہے. ولایت کا فالوور صرف فخر کی بنیاد پہ نہیں بنتا ہے، عمل کی بنیاد پہ بنتا ہے. ایک سچا عزادار صرف فخر کی بنیاد پہ نہیں بنتا ہے، عمل کی بنیاد پہ بنتا ہے. جب یہ عمل کرے گا تو اس کے اثرات سامنے آئیں گے. خداوند متعال نے ان اثرات کے لیے کہا ہے، قرآن مجید سورہ صف کی آیت شریفہ ہے یہ 9 نمبر کی، اور اس کے علاوہ یہی مفہوم، یہی
بات خداوند متعال نے 2 جگہ ظاہراً اور پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ خدا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین دوسرے سارے دینوں پہ غالب آ جائے. اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے. قرآن مجید کیا شریف ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، رسول لیڈر، دین سسٹم. جب تک یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. خداوند متعال نے یہ لیڈر اور سسٹم بھیجا ہے کیوں؟ تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین دوسرے تمام دینوں پہ غالب آ جائے. جس دن یہ ہر طرح کی ملاوٹ سے، ڈپلیکیسی سے پاک ہو جائے گا، یہ آٹومیٹک دوسروں پہ غالب آنے لگے گا. اور جہاں جہاں اوریجنل ہے وہ غالب آیا ہے. جیسے ہی یہ اوریجنل ہوگا، غالب آنا شروع ہوگا بلا فاصلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو برا بھی لگے گا. وہ دین کون سا اسلام ہے کہ جو ہم عمل بھی کریں اور دشمنوں کو برا بھی نہ لگے؟ تاریخ اسلام میں ایسا کوئی اسلام نہیں. لہٰذا بعض اوقات جب ہم اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ سوچ کے بچ کے عمل کرتے ہیں کہ عمل بھی ہو جائے اور باطل کو برا بھی نہ لگے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب اسلام چھوٹ رہا ہے، سسٹم چھوٹ رہا ہے، سسٹم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، واقعی سسٹم نہیں. اگر سسٹم واقعی ہے تو یہ برا لگے گا، پرابلم ہوگی، لوگوں کو مشکلات پیدا ہوگی. کس کو؟ ہر ایک کو نہیں، جو باطل طاقتیں، جو باطل طاقتیں. مثال دیں بہت سامنے 2 لفظ میں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کو دیکھ کے چور بھاگتا ہے. نارمل آدمی نہیں بھاگے گا. آپ دین پہ عمل کریں گے، نارمل آدمی کو برا نہیں لگے گا، نارمل تو اس سے اور نزدیک ہوگا، نارمل تو آپ سے اور قریب آئے گا، نارمل اس کو ایکسیپٹ کرے گا. برا کس کو لگے گا؟ باطل کو. جس طریقے سے پولیس کو دیکھ کے نارمل آدمی نہیں بھاگتا ہے، چور بھاگتا ہے. اسلام کو دیکھ کے ظالموں کو برا لگے گا، غاصبوں کو برا لگے گا، دنیا میں فساد پھیلانے والوں کو برا لگے گا، خرابی پیدا کرنے والوں کو برا لگے گا. بس اب اگر ایسے دین پہ عمل کیا جائے کہ جو دین بھی ہو اور باطل کو برا بھی نہ لگے، تو یہ کربلائی دین نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا وجود یزید کو برا لگ رہا تھا. کیوں اس نے کوشش کی، پوری کوشش کر ڈالی کہ امام سجاد علیہ السلام منبر پہ نہ جائے. کیوں؟ توجہ فرمایا. اور اسی بہت ساری مثالیں. یا ابھی ہم نے کچھ دن پہلے جو مثال دی، کیوں بحرین کی حکومت کو یہ ایام عزا کے بینر برے لگ رہے ہیں؟ جہاں پہ بھی یہ صحیح سسٹم ہوگا یہ برا لگے گا. یہی سسٹم، جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا کہ اسی سسٹم کو بچانے کے لیے ساری قربانی دی گئی ہے. جو بھی شہداء ہیں اس سسٹم کے بچانے کے لیے اس پہ قربان ہوئے. یہی سسٹم اتنا پاورفل ہے کہ جب ہم اس سسٹم پہ عمل کریں گے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، ان کو برا بھی لگے گا، ڈریں گی بھی، ان کو برا بھی لگے گا. دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت ہو، کوئی بڑی نہیں ہے حق کے آگے. سب سے بڑا پاور حق میں، بھول جائیں. بزدل وہ ہوتے ہیں کہ جن کو حق کی طاقت کا یقین نہیں ہوتا. کربلا میں کم سن نوجوان بھی 30,000 کی فوج سے ڈر نہیں رہے تھے. شجاعت نے کربلا سے، شجاعت دینی ہونی چاہیے ورنہ ہم دین پہ عمل نہیں کر پائیں گے. ہو سکتا ہے بعض اوقات شاید نماز بھی نہ پڑھ پائیں اگر شجاعت دینی نہ ہوگی تو. شجاعت لے، کربلا کی نماز ہونی چاہیے ہمارے پاس، کربلا کی تسبیح ہونی چاہیے، کربلا کے اعمال ہونے چاہیے، کربلا کی عبادت ہونی چاہیے. یہی شجاعت دینی ہے. اگر ہم کو اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہوتا ہے تو پھر موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. پھر یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم موت پہ جا گریں یا موت ہم پہ آ گرے. جب انسان اپنے سسٹم پہ عمل کر کے، اپنے لیڈر کو فالو کر کے، اپنے حق کو پہچان کے اس شجاعت دینی تک پہنچتا ہے تو در واقع یہ وہ جملہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کسے کہتے ہیں؟ 2 موقعوں پہ لبیک زیادہ مشہور ہے.
ایک احرام باندھتے وقت تلبیہ اور ایک عزاداری کے فرش پہ یہ نعرہ لبیک کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لبیک کے معنی ہے کہ مثلا بالفرض اگر آپ سے ہم کہیں کہ پانی چاہیے تو مجمع میں سے لبیک وہی کہے گا جس کو پانی لانا ہوگا، جسے نہیں لانا ہوگا وہ لبیک کہے گا۔ لبیک یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے۔ احرام باندھتے وقت جب ہم نے خدا سے لبیک کہا تو ساتھ میں پورے جملے ہیں، واجب بھی ہے مستحب بھی ہے۔ دیکھیں وہ یوں ہی لبیک نہ کہہ دیں، وہ در واقع خدا سے وعدہ ہے، قول و قرار ہے، ایگریمنٹ ہے خدا سے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو خدا نخواستہ جھوٹ ہو جائے۔ لبیک کہا تو یعنی بس پالنے والے تو، خالی توحید، کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ عزاداری میں جب آ کے لبیک کہا تو لبیک کا مطلب یہ کہ مولا آپ نے جو کہا ہے وہ ایکسیپٹ۔ پھر وہ یاد کریں لبیک کون کہے گا؟ جس کو پانی لانا ہوگا، جس کو نہیں لانا ہوگا وہ نہیں کہے گا۔ ہاں اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ لبیک کہنا چھوڑ دیجیے آپ، نہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم ہے کل سے نعرہ ختم، لبیک یا حسین کا نعرہ ہی نہیں لگائیں گے، نہیں لگائیں ہمارے جماعت، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا؟ شہادت کے لیے لبیک۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا؟ شجاعت دینی کے لیے لبیک۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا؟ قربانی کے لیے لبیک۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا؟ ولایت کے لیے لبیک۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا؟ سسٹم کو فالو کرنے کے لیے لبیک۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا؟ امام حسین نے جنگ روک کے نماز اول وقت پڑھی تھی، یعنی اول وقت نماز کے لیے لبیک۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا؟ تلاوت قرآن مجید کے لیے لبیک۔ خواتین اگر لگاتی ہیں لبیک یا حسین کا مطلب کیا؟ بچوں کی بہترین تربیت کے لیے لبیک، حجاب کے لیے لبیک، معاشرے میں بچوں کو دیندار بنانے کے لیے لبیک، یعنی دین کے سسٹم کے لیے لبیک، خدا کے فرمان کے لیے لبیک، قرآن کے لیے لبیک، روایات کے لیے لبیک، تحریک کے لیے لبیک، یہ لبیک ہے۔ اسلام میں کوئی چیز صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے، ہر چیز عمل چاہتی ہے۔ کربلا الفاظ کے میدان کا نام نہیں ہے، کربلا عمل کے میدان کا نام۔ اور یقین مانے کہ اگر کسی نے واقعی لبیک یا حسین کہہ دیا تو یہ لبیک یا حسین لبیک یا امام زمانہ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور اگر صدق دل سے لبیک یا امام زمانہ کہہ دیا تو وہی وہ لمحہ ہوگا جب امام کا ظہور ہو جائے گا، وہی وہ لمحہ ہوگا۔ اگر ہم امام کا ظہور چاہتے ہیں تو اس لبیک کو پاورفل بنائیں۔ ساری چیزیں ہم نے تو دو چار چیزیں بنوانے مثال آپ کے سامنے پیش کی، پھر اس کے لیے ہم کو آمادگی کرنی ہوگی، ہم کو معلوم کرنا ہوگا کہ واقعی سسٹم کیا ہے۔ سنا سنایا سسٹم، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، مزے کا سسٹم۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا مجلس میں مزہ نہیں آیا۔ آج ہماری بہت ساری چیزیں چونکہ جذبات کی بنیاد پہ دیکھی جاتی ہیں، چونکہ ہمارے جذبات کی جو بھوک ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے، لہذا ہم کو مزہ نہیں ملتا ہے۔ مزے کا فلسفہ شاید ہم نہیں سمجھ پائے۔ اصل یہ مجلس مزے کے لیے نہیں ہے، کس نے کہا مزے کے لیے؟ غلط فہمی ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجلسیں مزے کے لیے، مزہ لینے کے لیے۔ کس نے کہا؟ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے خطبے دیکھیں، ان کو اردو میں پڑھیں، اور پھر تلاش کریں کہ آیا جو مزہ ہم مجلس میں ڈھونڈتے ہیں وہ مزہ وہاں پہ ہے؟ یہ مجلسیں انہی خطبوں کی جگہ پہ تو ہے نا کہ انہی خطبوں کو بیان کیا جائے۔ جب مزے کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے تو اس میں پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ پھر مثال دیں، بات واضح ہو۔ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہاں پہ ہم اپنی بات ختم کریں اور کل انشاءاللہ یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ مثلا کھانا کس لیے کھاتا ہے انسان؟ جو انسان کے باڈی کی ضروریات ہیں اس کے لیے کھاتا ہے۔
اپنے باڈی کی انرجی کے لیے کھاتا ہے. کچھ لوگ بھول جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مزے کے لیے کھا رہا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو مزہ نہیں آتا ہے تو جتنا نارمل کھانا چاہیے اس سے کم کھاتے ہیں, اور کبھی کبھی مزہ آ جاتا ہے تو زیادہ بھی کھا لیتے ہیں. دونوں نقصان دہ. باڈی کی ضرورت نہ پوری ہو وہ بھی نقصان دہ ہے, باڈی کو اوور لوڈ کر لیجیے وہ بھی نقصان دہ. اسی طریقے سے نہ یہ کس طریقے سے, وہ تو واقعی اس میں کسی حد تک بہرحال مزے کا دخل ہے, ایسا نہیں کہ مزے سے ایک دم خالی ہے, اس میں کسی حد تک ہے مزے کا دخل. اتنا نہیں ہے کہ ہماری خواتین 4-4 6-6 گھنٹہ محنت کریں اس 10 منٹ 20 منٹ اور آدھے گھنٹے کے کھانے کے لیے, اتنا بھی دخل نہیں ہے کہ اتنا ٹائم ضائع کیا جائے ان کا. وہ کوئی اور کام کریں جو ویلڈ ہو, جس سے قوم کو فائدہ ہو, بچوں کو فائدہ ہو. لیکن بہرحال کسی حد تک دخل ہے اس میں مزے کا. لیکن دین میں ہمارے جذبات کے مزے کا کیا دخل ہے؟ ہمارے جذبات نہیں وہ صحیح مزے کے لیے نہیں ہوتی ہے. دین مجلس یعنی امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات, امام حسین کے میسج, اور اگر امام حسین کا میسج بیان کیا جائے اور مزہ نہ آئے تو نعوذ باللہ پرابلم دین کی ہے, ان کے اقوال کی ہے کہ جن کا پیش کیا جا رہا ہے. لہذا اسی مزے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے, اب یہ عجیب بات ہے لیکن بات آئی ہے تو بہت جلدی سے ہم کہیں کہ آگے بڑھیں. اسی مزے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آج ہمارے یہاں ذاکری کا یہ جو معاملہ ہے تھوڑا سا منحرف ہوا, جس کے نتیجے میں آج ہمارے بچوں کو ذاکرین کے نکات تو یاد ہوتے ہیں, امام حسین کے اقوال نہیں یاد ہوتے. یہ اس کا نقصان ہے جو ہم کو ملا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں, بالفرض اگر 1000 کا مجمع ہے تو یہ 1000 کے 45 منٹ کا روز محشر ہم کو حساب دینا پڑے گا. ایک منٹ کا ہم کو حساب دینا پڑے گا, سب کو دینا پڑے گا, کوئی اس سے خالی نہیں. ہم ممبر پہ آئے ہیں, پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حساب دیں گے. جس نے بلایا ہے اگر اس کو معلوم تھا کہ یہ تقاضے پورا نہیں کر سکتا, اس کو حساب دینا پڑے گا. تمہیں معلوم تھا, تم نے کیوں بلایا؟ اور یہ مجمع بھی اگر غلط بات پہ واہ واہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا کہ جب بات صحیح نہیں تھی تم نے تائید کیوں کی. سوچ کے آئندہ سے انشاءاللہ. قرآن نہیں کہتا ہے ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا. یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, قرآن کی بات پیش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر یہ سارے فیصلے مزے کی بنیاد پہ لیے جائیں گے تو آپ سوچئے کہ خالی ان مجالس کا حساب دینے میں روز محشر کتنے سال لگ جائیں گے ہم لوگوں کو. اگر آپ کا حق ادا نہیں ہوا تو اتنے لوگ اگر روز محشر آگے ہمارا دامن پکڑ لیں تو اتنے لوگوں کا حساب دینے میں کتنا ٹائم لگے گا. تصور کیجئے, تعلیمات کربلا کی جگہ ہے یہ, مزہ لینے اور مزہ لٹانے کی جگہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارا ٹیسٹ اتنا باشعور ہو جائے کہ ہم کو اقوال امام میں مزہ آنے لگے, تلاوت قرآن میں مزہ آنے لگے, نماز کے پڑھنے میں مزہ آنے لگے, دعاؤں کے پڑھنے میں مزہ آنے لگے. یہ وہ مزہ تھا. بس ہمارا وقت نہیں رہ گیا بہت زیادہ, یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. یہ وہ مزہ تھا کہ جو کربلا والوں کے پاس تھا. پوری رات کوئی زبردستی نہیں تھی, کوئی واجبی عبادت نہیں تھی, پوری رات جاگ کے نماز پڑھی, تسبیح و تحلیل کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خدا سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا. اب یہاں پہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ کبھی آپ اس پہ خود سے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. یہ مزہ عشق الہی میں ہوتا ہے. جب خداوند متعال سے عشق پیدا ہو جائے تو دل ہی نہیں چاہتا کہ دعاؤں کو چھوڑ دیں اور نمازوں کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ انسان کو جس سے عشق ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے بیٹھ کے بات کرے. جس دن عشق الہی پیدا ہو جائے گا اس دن انسان زبردستی نماز نہیں پڑھے گا, اس دن انسان دل لگا کے نماز پڑھے گا. اور پھر جب عشق الہی ہو جاتا ہے تو عشق کے سامنے پھر ہر چیز کی قربانی ممکن ہوتی ہے. نہیں کہ قربانی ممکن ہوتی ہے, بلکہ قربانی اچھی لگتی ہے. پھر قربانی دینے میں مزہ آتا ہے. میدان کربلا میں بچے بھی پیاس کا شکوہ نہیں کر رہے.
جتنا ہم کو پانی پینے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ ان کو پیاس میں مزہ آ رہا تھا، جتنا ہمیں کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ ان کو بھوک میں مزہ آ رہا تھا۔ روز عاشور نمودار ہوا، جوان ضعیف ایک طرف، کمسن بچے جلدی مچائے تھے کہ مولا اجازت دیجئے ہم پہلے آپ پہ اپنی جان فدا کریں۔ آج ان دو شہزادوں کا ذکر کریں گے کہ جو ثانیہ زہرا کے فرزند ہیں۔ سوچئے جب کربلا میں دوسری ماؤں کے اولاد نے اتنا بڑھ چڑھ کے قربانی دی ہے تو زینب کے لاڈلوں نے کتنی بڑھ چڑھ کے قربانی دی ہوگی۔ جس زینب کو یہ فکر تھی کہ بھائیا آپ کے انصار کو آپ نے انداز لیا ہے، اس زینب نے اپنے لاڈلوں کو کیسے تیار کیا ہوگا۔ شب عاشور زینب اون و محمد کو بٹھا کے تاکید کر رہی ہیں کہ اے میرے فرزندوں، اے میرے لاڈلوں، دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ قربانی نہ دو، نہیں، قربانی تو دو گے معلوم ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کوشش یہ کرنا کہ پہلے سے پہلے تمہاری قربانی۔ لہذا داروں، صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین کے سامنے ہر آدمی اس درخواست کو لیے کھڑا ہے کہ مولا ہم کو اذن جنگ دیجیے۔ ثانیہ زہرا کے دونوں فرزند اون و محمد امام حسین کے سامنے آئے، اے ماموں ہم کو جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ یہ بچے اپنی ماں کے پاس آئے، اے مادر گرامی ماموں ہم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہم میدان جنگ میں کیسے جائیں؟ زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کے سامنے آئی، اے بھیا یہ ہمارے ہدیے قبول کر لو، اے بھیا ان بچوں کو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزوں، حسین منع کر رہے ہیں، زینب اصرار کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا حسین نے، اے زینب ان بچوں کے باپ یہاں نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کی اجازت نہ ہو۔ زینب نے راز سے پردہ اٹھایا، اے بھیا جب ہم مدینے سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت عبداللہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا تھا، ہمارے ہاتھ میں دیا تھا۔ اے زینب اگر جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے ان بچوں کو حسین پہ فدا کر دیجئے گا۔ عزیزوں اتنا سننا تھا، حسین خاموش ہو گئے، اے بچوں جاؤ خدا حافظ۔ عزیزوں دو گھوڑے لائے گئے، حسین نے اپنے ہاتھ سے اون و محمد کو گھوڑوں پہ سوار کیا۔ ابھی نوجوان ہیں، کم سن ہیں، بہت زیادہ عمر نہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اس گرمی میں اسلحوں سے آراستہ کیا، سر پہ اماموں کو رخصت کیا، جاؤ بچوں خدا حافظ۔ روایت لکھتی ہے کہ کم سن تھے، بھوکے پیاسے تھے، لیکن جب جا کے جنگ کرنی شروع کی تو ایک مرتبہ تلاطم برپا ہو گیا۔ عجب جملہ ہے پسر سعد کا کہ ہم نے اتنی محبت کرنے والی بہن نہیں دیکھی جس نے اپنے دونوں لڑکوں کو اپنے بھائی پہ فدا کر دیا۔ اون و محمد جنگ کر رہے ہیں، اشقیاء بھاگ رہے ہیں، انہوں نے کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ یہ حسین کے گھرانے کے ہیں، بنی ہاشم کے گھرانے کے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کو ایسے نہیں مار سکتے ہو، ان دونوں کو الگ کرو، دونوں کو گھیرے میں لے کے یک بارگی حملہ کر دو۔ اس وقت ان کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ لو عزادارو، فوجوں نے ایک ہیلے کے ساتھ حملہ شروع کیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، ہر طرف سے حملہ ہوا۔ پہلے محمد گھوڑے سے زمین پہ آئے اور نے کہا بھیا ٹھہرو ہم بھی آ رہے۔ دونوں بچے گھوڑے سے زمین پہ آئے، چاروں طرف سے اشقیاء گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ ایک بار آواز دی، اے ماموں ہمارا آخری سلام قبول۔ لو عزیزو یہ بچوں کی آواز نہیں تھی، یہ زینب کو خوشخبری تھی، اے زینب تمہارا ہدیہ بارگاہ پروردگار میں قبول ہو گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل میں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، ساتھ میں عباس بڑھے، اون و محمد کے لاشوں کو لے کے آئے۔ راوی لکھتا ہے کہ حسین نے بچوں کے لاشوں کو ایسا سینے سے لگایا کہ پیر زمین سے چھلتا جا رہا تھا۔
औनो मोहम्मद के लाशों को लेके आए, खैमे के दरवाजे पे पहुंचे। एक मरतबा बच्चों के लाशों को दरे खैमे पे रख दिया, बीबियां सामने आई, मातम होना शुरू हुआ। हाँ अजीजों, दस्तूर ये था कि जब भी कोई जनाजा आता था दरे खैमा पे रखा जाता था, बीबियां जमा होती थीं, उस शहीद का मातम होता था। हाँ अजीजों, औनो मोहम्मद का भी लाश आया, दरवाजे पे रखा गया। हाँ बीबियों ने मातम शुरू किया, लेकिन एक थोड़ी सी तब्दीली थी। जब औनो मोहम्मद का लाशा आया तो ज़ैनब कहीं नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह, ऐसा हदिया देने वाला कायनात में पहली बार देखा है, वरना लोग हदिया दे के फख्र करते हैं कि हमारा हदिया बारगाह खुदा में कबूल हो गया। ज़ैनब ने हदिया दे दिया, लेकिन जब हुसैन लाशें लेके आए, ज़ैनब सामने ना आई। कहीं ऐसा ना हो कि बहन और भाई की निगाहें मिल जाए, हमारा भाई किस निगाह से देखेगा। ज़ैनब तुम्हारे बच्चों की लाशों को ज़ैनब सामने नहीं आई। लेकिन हाँ अजीजों, एक अजब और जुमला है, बस यही जुमला और आपकी ज़हमत तमाम। रावी लिखता है कि जब औनो मोहम्मद का लाशा आया, ज़ैनब नहीं आई, लेकिन जब हुसैन अकबर का लाशा लेके आए, सबसे आगे ज़ैनब थी। वाली अकबर, वाली अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।